ملالہ یوسفزئی 12 جولائی 1997 کو پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں پیدا ہوئی۔ ملالہ کا تعلق سنی مسلم خاندان سے ہے جو پشتون نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ خواتین کی تعلیم کی سرگرم رکن ہے اور اسے کسی بھی شعبے میں نوبل انعام وصول کرنے والے سب سے کم سن فرد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کی وجہ شہرت اپنے آبائی علاقے سوات اور خیبر پختونخوا میں انسانی حقوق، تعلیم اور حقوق نسواں کے حق میں کام کرنا ہے۔ جب مقامی طالبان نے لڑکیوں کو اسکول جانے سے روک دیا تھا، اب ملالہ کی تحریک بین الاقوامی درجہ اختیار کر چکی ہے۔ علاقے میں اسکولوں کا ایک سلسلہ ملالہ کے خاندان کی ملکیت ہے۔ 2009 کی ابتدا میں 12 سالہ ملالہ نے گل مکئی کے قلمی نام سے BBC کے لیے ایک بلاگ لکھا، جس میں اس نے طالبان کی طرف سے وادی پر قبضے کے خلاف لکھا تھا اور اپنی رائے دی تھی کہ علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دی جانی چاہیے۔ جب پاکستانی فوج نے سوات کی دوسری جنگ میں اس علاقے سے طالبان کا خاتمہ کیا تو نیویارک ٹائمز کے صحافی ایڈم بی ایلک نے ملالہ کی زندگی کے بارے ڈاکومنٹری بنائی۔ ملالہ مشہور ہو گئی اور اس کے انٹرویو اخبارات اور ٹی وی کی زینت بننے لگے۔ اس کا نام بین الاقوامی امن ایوارڈ برائے اطفال کے لیے جنوبی افریقہ کے ڈیسمنڈ ٹوٹو نے پیش کیا۔ 9 اکتوبر 2012 کو ملالہ اسکول جانے کے لیے بس پر سوار ہوئی۔ ایک مسلح شخص نے بس روک کر اس کا نام پوچھا اور اس پر پستول تان کر 3 گولیاں چلائیں۔ ایک گولی اس کے ماتھے کے بائیں جانب لگی اور کھوپڑی کی ہڈی کے ساتھ ساتھ کھال کے نیچے سے حرکت کرتی ہوئی اس کے کندھے میں جا گھسی۔ حملے کے کئی روز تک ملالہ بے ہوش رہی اور اس کی حالت نازک تھی۔ تاہم جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اسے برمنگھم کے کوئین الزبتھ ہسپتال کو بھیج دیا گیا تاکہ اس کی صحت بحال ہو۔ 12 اکتوبر کو پاکستانی 50 مذہبی علماء نے ملالہ کے قتل کی کوشش کے خلاف فتویٰ دیا۔ تاہم کئی پاکستانی ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ CIA نے کرایا تھا اور اس بارے سازشی نظریات پائے جاتے ہیں۔ اس قاتلانہ حملے کی وجہ سے قومی اور بین الاقوامی طور پر ملالہ کی حمایت میں اچانک اضافہ ہوا۔ ڈوئچے ویلے نے جنوری 2013 میں ملالہ کے بارے لکھا کہ وہ دنیا کی مشہور ترین کم عمر بچی بن گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی تعلیم کے نمائندے گورڈن براؤن نے اقوام متحدہ کی ایک پٹیشن بنام میں ملالہ ہوں جاری کی اور مطالبہ کیا کہ دنیا بھر کے تمام بچوں کو 2015 کے اواخر تک اسکول بھیجا جائے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں پہلی بار تعلیم کے حق کا بل منظور ہوا۔ 29 اپریل 2013 کو ملالہ کو ٹائم میگزین کے اولین صفحے پر جگہ ملی اور اسے دنیا کے 100 بااثر ترین افراد میں سے ایک گردانا گیا۔ ملالہ پاکستان کے پہلے یوتھ پیس پرائز کی وصول کنندہ ہے۔ 12 جولائی 2013 کو ملالہ نے اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں خطاب کیا اور مطالبہ کیا کہ دنیا بھر میں تعلیم تک رسائی دی جائے۔ ستمبر 2013 میں ملالہ نے برمنگھم کی لائبریری کا باضابطہ افتتاح کیا۔ ملالہ کو 2013 کا سخاروو انعام بھی ملا۔ 16 اکتوبر 2013 کو حکومت کینیڈا نے اعلان کیا کہ کینیڈا کی پارلیمان ملالہ کو کینیڈا کی اعزازی شہریت دینے کے بارے میں بحث کر رہی ہے۔ فروری 2014 کو سویڈن میں ملالہ کو ورلڈ چلڈرن پرائز کے لیے نامزد کیا گیا۔ 15 مئی 2014 کو ملالہ کو یونیورسٹی آف کنگز کالج، ہیلی فیکس کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریٹ دی گئی۔ 10 اکتوبر 2014 کو ملالہ کو بچوں اور کم عمر افراد کی آزادی اور تمام بچوں کو تعلیم کے حق کے بارے جدوجہد کرنے پر 2014 کے نوبل امن انعام دیا گیا، جس میں ان کے ساتھ انڈیا کے کیلاش ستیارتھی شامل ہیں۔ ملالہ نوبل انعام پانے والی دوسری پاکستانی بن گئی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم سٹیفن ہارپر اس قرارداد پر سب سے پہلے دستخط کرنے والے فرد بنے جس میں ملالہ کو امن کا نوبل انعام دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ 12 جولائی 2013 کو ملالہ کی 16 سالگرہ تھی جب ملالہ نے اقوام متحدہ سے عالمی خواندگی کے بارے خطاب کیا۔ اقوام متحدہ نے اس واقعے کو ملالہ ڈے یعنی یوم ملالہ قرار دے دیا۔ حملے کے بعد یہ ملالہ کی پہلی تقریر تھی۔ 17 سال کی عمر میں ملالہ یہ اعزاز پانے والی دنیا کی سب سے کم عمر فرد ہے۔ ملالہ کے اعزاز کے بارے میں پاکستان میں قدرے مختلف رد عمل سامنے آئے۔
مثال کے طور پر ڈان کی کالم نگار ہما یوسف نے ملالہ پر 3 اعتراضات اٹھائے کہ پہلے تو یہ کہ ملالہ پاکستان کے سب سے منفی پہلو یعنی عسکریت پسندی کو سامنے لائی ہے، دوسرا یہ کہ ملالہ کی تعلیم کی مہم مغرب کا ایجنڈا ہے، تیسرا یہ کہ اس سے معصوم شہری پس پردہ چلے جاتے ہیں جو امریکی ڈرون حملوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملالہ کو CIA کا ایجنٹ بھی قرار دیا گیا۔ ایک کتاب بھی ملالہ کے نام سے انگریزی میں شائع کی گئی، جس کا نام میں ملالہ ہوں اور رکھا گیا۔